أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، سننے والی خواتین، گفتگو ہماری یہاں تک چلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورگلانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کا خیال کر لیتے، ارادہ کر لیتے، اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے. ہم اسی طرح سے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو ہٹا رہے تھے. یقیناً وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. اس آیت کریمہ کو حق جل وعلا نے جس انداز میں بیان کیا ہے، اس انداز بیان کی وجہ سے اس کی تشریح میں 2 جماعتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے ارادے کو بیان کیا، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں اس طرح کی بات بیان فرمائی کہ یوسف علیہ السلام نے قصد کیا یا نہیں کیا، ہم کیا یا نہیں کیا. پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں ہمت اور ہم 2 الگ الگ لفظ لائے ہیں. زلیخا کے لیے پہلے بیان کیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ہم کیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کا ہم کر ڈالتے اگر اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے. صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ ہم کہتے عقد القلب علی فعل شیء قبل ان یفعل من خیر او شر، کسی برائی کو یا اچھائی کو کرنے سے پہلے اس چیز کے فعل کے اوپر دل کا پختہ ارادہ کر لینا، دل میں کسی چیز کو باندھ لینا کہ یہ اچھائی کرے یا نہ کرے، کرنے سے پہلے پختہ ارادہ کر لینا، یہ ہم ہے. زلیخا کا ہم کیا تھا؟ زلیخا کا ہم تھا یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کا. اور یوسف علیہ السلام کا کیا تھا؟
کہ زلیخا کا داؤ نہ چلے میرے اوپر. اس لیے مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. زلیخا نے تو بڑی فکر کی اور بڑے داؤ پیچ استعمال کیے، تو اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے کچھ کیا یا نہیں. امام فخر الدین رازی نے اس مقام کے اوپر لکھا کہ اعلم ان هذه الآیہ من المہمات التي یجب الاعتناء بالبحث عنها. یہ آیت ان اہم مضامین میں سے ہے کہ جس کے اوپر توجہ دینا اور اس پہ بحث کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ہے، اور نبی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کبیرہ گناہوں سے تو بالکل معصوم ہوتے ہی ہیں، لیکن صغیرہ سے بھی وہ بچتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی تشریح کرنا اس آیت کی جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی زلیخا کی طرح کوئی قصد تھا، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. تمام انبیاء علیہ السلام فواحش سے محفوظ تھے، معصوم تھے. غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن ایسی غلطی نہیں جس کو گناہ کہہ دیں. اور صغیرہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسے صغیرہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے. صاحب روح البیان نے ایک روایت نقل کی کہ لیس من نبی الا وقد اخطا وہم بخطیۃ، کہ کوئی بھی نبی ایسے نہیں جن سے کوئی ایسی چک نہ ہوئی ہو اور چک کا ارادہ نہ کیا ہو سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام فواحش سے معصوم تھے. لہذا جو کوئی بھی کسی بھی نبی کے اوپر فواحش کو منسوب کرے، جیسے کہ ایک فرقہ حشویہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کہی، وہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے گالی ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھے مفسر جن کا نام وحیدی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برائی کا قصد کیا، جو زلیخا چاہتی تھی اس کا قصد کیا. انہوں نے واحدی نے اپنی کتاب الوسیط کے اندر یہ لکھا، اور یہ بھی کہا کہ بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے. یہاں تک لکھا کہ ایک مرد جیسے عورت کے پاس بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کی نوبت آ گئی، لیکن اپنے رب کی جب نشانی دیکھ لی تو وہ شہوت ختم ہو گئی. اس کے لیے انہوں نے ایسے اقوال اختیار کیے جیسے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کوئی روایت. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زلیخا نے بھی کچھ لالچ کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور یوسف علیہ السلام نے بھی زلیخا کے اندر لالچ کی. ہم ان یحلتک، کپڑے کو نکالنے کا قصد کیا، اس طرح کی بات نقل کی.
اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس طرح کی بات کہی کہ ہمیان کو، جس کو پیٹی کہتے اس کو کھولا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت نقل کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں جا کر، اس قصے کے اینڈ میں، جب جیل خانے میں بلانے کے لیے آیا عزیز مصر کا قاصد، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ان عورتوں کو پوچھو کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ تھا یوسف کے ساتھ، تب میں آؤں گا۔ تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ذالک، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ اس لیے تاکہ میں بتلا دوں کہ میں نے اپنے عزیز مصر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام سے جبریل امین نے کہا کہ کیا آپ نے جب قصد کیا تھا اس وقت بھی نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ بتایا وما ابرئ نفسی، میں اپنی برات نہیں کرتا۔ لیکن امام رازی نے لکھا کہ واحدی نے نہ کوئی قرآن کی آیت بتلائی، نہ کوئی صحیح حدیث بتلائی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی برا ارادہ زلیخا کے بارے میں نہیں کیا۔ زلیخا نے بہترے کوشش کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ورغلائے۔ اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، اس کے لیے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ اور رازی نے لکھا کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے نبیوں کے مقام رفیع کو جانتے ہیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر امام راضی دلائل کے اوپر اترے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا یہ ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن و حدیث میں کئی دلائل موجود ہیں۔ سارے نبی معصوم تھے۔ اب اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، امانت کے مقابلے میں خیانت کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے۔ تیسری بات، احسان کے بدلے میں احسان فراموشی کرنا یہ بھی بری بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس کو بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، باعزت رکھا، سارے خرچے اٹھائے، ایسے منعم کے ساتھ کوئی عام آدمی اگر کرتا ہے برا فعل یا بری حرکت، یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے لیے اس طرح کی بات کرنا یہ تو کتنا برا ہوگا۔ حالانکہ یہ چاروں احسان یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ چاروں باتیں، کہ ایک تو نبی ہے، نبی کے ساتھ زنا کی بات کرنا، نعوذ باللہ، امانت میں خیانت کی بات کرنا، اور احسان کے بدلے میں احسان فراموشی کرنا، اور یوسف علیہ السلام کو بچپن سے یہاں تک پال کے بڑا کیا، یہ ساری باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور جہاں تک دوسرے دلائل کے اندر ہم دیکھنے جاتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اسی طرح سے یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیرتے رہے۔ جس گناہ کے بارے میں لوگوں نے نسبت کی، کچھ لوگوں نے، تو یقیناً
یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جس گناہ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تو یوسف کو بچاتے رہے، ہم نے بچایا یوسف کو اسی طرح سے، تاکہ ہم یہ نہیں کہا کہ یوسف کو گناہ سے بچائے، یہ کہا کہ یوسف سے برائی اور بے حیائی ہم دور کریں، لنصرف عنہ السوء، یوسف سے پھیر دیں، یعنی کہ برائی سے یوسف کو پھیر دیں۔ ایسا نہیں کہا کہ برائی موجود تھی، یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے ہوئے تھے تو اب یوسف کو ہم نے ہٹایا، نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام ہی سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا، معلوم ہوا کہ کوئی برائی ہوئی ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ اللہ رب العزت اسی آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہے، انہ من عبادنا المخلصین، یوسف تو ہمارے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تو تعریف کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے ایسی کوئی بھول ہوئی؟ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور بیان کے اندر ان کی غلطی نعوذ باللہ بتائے اور تعریف بھی کرے؟ یہ تو جیسا ہی ہوا کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام کے گناہوں کا تذکرہ کرائے کہ یہ اس غلام نے یہ کیا ہے، یہ برا کام کیا ہے، اور پھر اس کی تعریف کر رہا ہے کہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں کے جہاں کہیں تذکرہ کیا، اگر نبی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر بیان بھی کرے تو ان کی شرمندگی کو، ان کی توبہ کو، ان کی تواضع کو بھی بتلاتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے کوئی بات یہاں پر ہوئی اور اللہ نے اس کو بیان کیا تو یہاں توبہ اور استغفار کا تو تذکرہ ہے نہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام کا نبی ہونا بھی مسلم ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو توبہ کرنی پڑی ہوتی تو اللہ اس کو ضرور بیان کرتے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جن حضرات کا اس واقعے کے ساتھ تعلق ہے سب نے بعد میں کہا ہے کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، یوسف تو پاک تھے۔ خود یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہی راودتنی عن نفسی، آگے چل کے یوسف علیہ السلام بتائیں گے، اس عورت نے مجھے اپنے نفس کو قابو کرنے سے ورگلایا تھا، اپنی طرف کرنے کے لیے مجھے ورگلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب جیل خانہ میرے لیے پسندیدہ ہے، میرے نزدیک محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں زنا کی طرف نہیں۔ میرے لیے جیل جانا آسان ہے لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکی بیان کی۔ اسی طرح سے وہ عورت خود اقرار کرے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، اس کے نفس سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ گئے۔ اور بھی کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، زلیخا نے کہا کہ میں نے ہی یوسف کو ورگلایا تھا اور وہ تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ ایسے ہی عزیز مصر کا بھی اقرار ہے، انہ من کیدکن، یہ سب تمہاری پلاننگ ہے، تمہارا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ ان سے اعراض کرو،
اور وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، زلیخا سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے گناہ کی. یہ ہے عزیز مصر کی طرف سے. اسی طرح سے عورتوں نے بھی کہا، گواہوں نے کہا، رب العالمین نے کہا کہ گناہ یوسف سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، یوسف بری ہے. قرآن مجید میں آگے چل کے بات آئے گی، اسی آیت کے بعد آنے والی ہے کہ عزیز مصر آ جاتے ہیں، اتنے میں یوسف علیہ السلام دوڑتے دروازے کی طرف پکڑے جاتے. سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دروازے کی طرف دوڑتے جا رہے. تو زلیخا نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ارادہ کیا. یوسف علیہ السلام فرمایا اس نے مجھے ورغلایا. تو وہیں پر ایک بچہ جو دودھ پینے والا ہے وہ بولتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو سمجھو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھو زلیخا قصوروار ہے. تو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جس میں زلیخا قصوروار ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے کذالک لنصرف عنہ السوء، ہم اسی طرح سے ہوا تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھے. انہ من عبادنا المخلصین، یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ وہ ہمارے خاص بندوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام کی پاکی کو چار مرتبہ بتلائی. نمبر 1 لنصرف، لام تاکید کے لیے لائے اور مبالغے کے لیے. اور دوسرا فحشاء کا لفظ کہہ رہا ہے کہ بے حیائی کو ہٹانا ہے، دور کر رکھنا ہے. تیسرا انہ من عبادنا، وہ تو ہمارے بندوں میں سے ہے، خاص ہمارے بندوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو. یہ انہ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. اور چوتھی دلیل مخلصین فرمایا، میرے خالص بندوں میں سے. یہ شیطان نے بھی تو اقرار کیا ہے، الا عبادک منہم المخلصین لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو برگلاؤں گا، بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے بندوں میں سے جو مخلص ہوں گے، خالص چنے ہوئے. ایک تو مخلص تو کام میں اخلاص والا، اور ایک ہے مخلص اللہ کی طرف سے چنا ہوا، چوزن پیپل. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بیان کر دی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا. اور دوسری ایک بات تو میرے سمجھ میں تو یہ آ رہی تھی کہ یہ ہم کا جو لفظ ہے اسی کو صرف سمجھ لیتے کہ ہم کے معنی کیا ہے. مراتب القصد خمس حادث ذکر فقاتل فحدیث النفس فاستمع یلیہ ہم فعزم کلها رفعت سوى الاخیر ففیہ الاخذ قد وقع. پختہ ارادہ یہ تو آخر میں جا کے ہوتا ہے، بہت آخر میں، ورنہ دل کے اندر بہت ساری چیزیں گزرتی رہتی، رکتی بھی نہیں، وہ تو کھاتی رہے. پھر حدیث نفس ہے کہ دل کے اندر کچھ آپس میں رائے ہوتی ہے لیکن ٹھہرتی نہیں وہ بات. اس کے بعد مراتب القصد خمس حاجز، خاطر حاجز، مراتب القصد خمس حاجز پہلے آئے گا، آ کے چلا گیا. فخاطر دماغ میں گھما، پھر حدیث نفس دل کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس کے بعد ہم آتا ہے، اور اس کے بعد عزم آتا ہے. یہ 5واں درجہ عزم، اس کے اوپر پکڑ ہوگی، ہم کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها له حسنہ، جب میرا بندہ کسی بھلائی کا ہم کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور اگر عمل کر لے تو اس کو 10 گنا لکھ لو، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اگر بندے نے برائی کا ارادہ کیا نہیں کیا، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، تو ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس کو میری حیا کی وجہ سے چھوڑ دیا، نہیں کیا، اور فَإِنَّمَا، اچھا، جو اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور نہیں کیا وہ میری شرم کی وجہ سے نہیں کیا ہے، اور اگر کر لیا بندے نے تو ایک ہی گناہ لکھنا۔ دوسری ایک حدیث ہے قرطبی نے نقل کی ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به، اللہ تعالی میری امت کے لیے درگزر فرماتے ہیں اس بات سے جو ان کے دل ان سے بات کرتے ہیں، جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے یا اس کے بارے میں بول نہ دے وہاں تک پکڑ نہیں ہوتی۔ اس مقام کے اوپر بھی تفسیر قرطبی میں ایک روایت نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ربی ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئا، کہ رب وہ تمہارا بندہ برائی کرنا چاہتا ہے اور حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انتظار کرو، نگرانی رکھو، اگر وہ کر لے تو ایک برائی لکھنا، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے نیکی لکھ لینا، اس لیے اس نے میری حیا کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے۔ خیر، تو بہت سارے دلائل اس بات کے اوپر موجود ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ دیکھو، اگر دونوں کا ارادہ ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ارادوں کو ایک ساتھ بیان کرتا۔ حق جل وعلا کا دونوں کو الگ الگ بیان کرنا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حالانکہ اگر شارٹ میں کہنے جاتے تو کہ وَلَقَدْ هَمَّ، دونوں نے ارادہ کیا، حالانکہ دونوں کا ارادہ زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے، اس لیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کا جو قصہ بیان کیا اس کو لام کی تاکید کے ساتھ اور قد کی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور یہ دونوں باتیں یوسف علیہ السلام کے ہم کے لیے نہیں ہیں۔ بعد حضرات نے یہ کہا کہ ہم کے معنی میلان، دل کا کسی طرف جھکنا، اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ رغبت اور میلان بے اختیاری طور پر پیدا ہو گیا۔ ارے بھائی، جیسے روزے دار آدمی روزے کے ساتھ ہو اور گرمی خوب ہو، اس کے سامنے اگر کوئی جوس بنا رہا ہو یا لیمبو کاٹ کے نچوڑ رہا ہو تو اس روزے دار کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کو گنہگار کہیں گے؟ یہ تو اختیار کے باہر کی بات ہے۔ روزے دار بیٹھا ہو، اس کے سامنے لیمبو کاٹیں گے تو پانی آ جائے گا اس کے منہ میں، تو یہ کیسا روزہ خراب ہوگا اس کا؟ نہیں بھائی، انسان کے اندر رغبت ایک طبعی طور پر انسان کا نیچر محسوس کرتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اگر بے اختیار یہ بات ہو گئی تو کیا برائی نہیں ہے؟ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اگر طبعی رغبت کے باوجود اس سے قطعاً محترز رہنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بہت بڑا ثواب اس میں ملے گا کہ ایک آدمی کے آلات بھی صحیح ہیں اور حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے غلط کام کرنے سے بچ رہا ہے، یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری روایتیں دلالت کر رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے
کسی قسم کی کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی۔ بحر العلوم کے حوالے سے روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محسنین کہا ہے۔ محسن، مخلص، ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو صفت احسان سے متصف مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخلص کہا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ نبی کی پاکی اور ان کی طہارت کے اوپر ایمان رکھے اور مانے، ان کی پاک دامنی اور مزلت الاقدام موقع کے اوپر جہاں پاؤں پھسل جایا کرتا ہے، ایسے موقع پر بھی ان کی ثابت قدمی کو مانا جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قصہ ہمیں اس لیے نہیں بتلایا کہ ہم نبیوں کی باتوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں یا ان کو آڑ دلانے والی بات کریں، ارے بلکہ اس لیے بتایا کہ تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو حجت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ جب اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے تو دوسروں کی تو بدرتے اولا قبول کریں گے۔ جہاں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان نبیوں کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کا بھی تذکرہ کیا، ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوا اس کو بھی بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام بھی ہم کر بیٹھتے اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے۔ اب گرامر کے اعتبار سے کہا کہ یہ ہم بہا پہلے آ گیا اور لو جو کنڈیشن کے لیے ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ بھائی میں اور آپ قاعدے کے پابند ہیں، قرآن کسی قاعدے کا پابند نہیں ہے۔ قاعدے قرآن سے بنے ہیں، قرآن کسی کے قاعدے سے نہیں بنا ہے، لیکن یہاں قاعدے کے لحاظ سے لولا ارآ برہان ربی ہم بہا، اگر اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام بھی وہ حرکت کر بیٹھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کنڈیشن لگا دی کہ اگر اللہ کی کوئی اپنے رب کی کوئی نشانی نہ دیکھتے تو۔ اور بعض حضرات نے ہم کی تشریح شہوت سے کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ بات کہ اگر یوسف علیہ السلام ہم کر دیتے تو یوسف علیہ السلام کو وہ نقصان پہنچا دیتی یا حاضرین کو کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کے اوپر قابو پایا اور ہلاکت سے بچے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی ذات سے اپنی طرف سے زلیخا کو دفع کرنے اور ڈیفینس کرنے کے لیے بھی مشغول ہوتے، تو ہو سکتا تھا زلیخا لٹک جاتی آپ کے ساتھ، آپ کے کپڑوں کو آگے سے پھاڑ دیتی، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ گواہ گواہی دے گا کہ کپڑا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ ہاں، تو یہ ہم کے معنی میں علماء کرام نے الگ الگ پھر تشریح کر دی۔ ہم کے ایک معنی جیسے قصد ہے، وہ قصد کی جنس سے ہے، اور میں نے کہا کہ ایک معنی
ہم کے شہوت کے بھی ہوتے ہیں. لولا ارآ برہان ربی، اپنے رب کے دلائل کو نہ دیکھ لیتے. وہ کیا دلائل تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دلائل کو دیکھا تو آپ رک گئے. اس کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں کہی ہے. مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے. کیا تھا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ گھر کی ایک کونے پر یوسف علیہ السلام نے لکھا ہوا پایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت ہونا. یا حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام نبیوں کے رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. یا یہ کہ گھر کے چھت کے اندر کچھ کشادگی ہوئی، کچھ پھٹا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہیں اور اپنے چھوٹے لڑکے کو ڈرا رہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے انظر الی یمینک، یوسف اپنی رائٹ سائڈ پہ دیکھو. دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا. تو کہا گیا کہ یہ زانی کے پیٹ میں کل قیامت کے دن ہوں گے. اور ایک وجہ علماء کرام نے بہت سی جگہوں کے اوپر لکھی ہے. کئی تفسیروں کے اندر میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانا چاہا تو گھر کے اندر ایک موتیوں سے جڑا ہوا بت رکھا ہوا تھا. اس بت کو زلیخا نے ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کاہے کو کر رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس کی پوجا کرتی ہوں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ایک ایسی چیز سے تو ڈر رہی ہے اور اس کا لحاظ کر رہی ہے. زلیخا نے کہا تھا کہ میں اپنے معبود سے شرم کرتی ہوں کہ کہیں مجھے گناہ کرتے دیکھ نہ لے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتستحیین من صنم لا یعقل ولا یسمع ولا استحی من الہی القائم علی کل نفس بما کسبت. یہ زلیخا، کیا تو ایسے بت سے شرم کرتی ہے جس کے اندر نہ عقل ہے نہ سننے کی طاقت ہے؟ اور میں نہ ڈروں، میں شرماؤں نہیں اپنے معبود سے جو ہر جان کے اوپر اس کے عمل کے وقت تک کھڑا رہتا ہے. ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا. تو یہ ہے برہان. کئی اقوال امام راضی نے نقل کیے ہیں. یوسف علیہ السلام نے وہ دلیل دیکھی تھی، وہ دلیل، وہ برہان کیا تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام ان برہان کو نہ دیکھ دیتے تو پھر یوسف علیہ السلام سے وہ ہم ہو جاتا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. سوء کے کیا معنی؟ سوء کے معنی جنایت، اپنے آقا کی جنایت کرنا، اور فحش کے معنی زنا. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک مضبوط دلیل ہے. فیہ آیت بینۃ وحجۃ قاطعہ. ایک مضبوط دلیل ہے اس بات پر کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا قصد نہیں کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ یوسف علیہ السلام نے گڑبڑ کی ہے تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء کے بجائے کذالک لنصرفہ عن السوء والفحشاء، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یوسف کو پھیر دیں برائی سے اور بے حیائی سے. یوسف علیہ السلام کو پھیرنا ہے، یعنی وہ وہاں موجود ہے تو یوسف کو ہٹانا ہے. اور اگر یوں کہے کہ ان برائیوں سے
حضور کو ہٹا یا حضرت یوسف کو ہٹائے، یعنی برائیاں ہے اس کے پاس، اگر یہ لوگ ہیں تو ان کو ہٹائے۔ سو کا یہ دو لفظ استعمال کیے، سو اور ایک فحشا۔ سو کہتے ہیں خیانت السید، آقا کے ساتھ خیانت کرنا، یا یہ کہ جنایت السید، اور دوسرا فحشا ہے، اس کے معنی ولد، فحشا کے معنی ہے زنا، اس لیے کہ یہ انتہائی درجے کی برائی ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ الذین اخلصهم اللہ لطاعتہ، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کے لیے خالص کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ سو سے مراد مقدمات زنا، جیسے کہ کسنگ کرنا، یا یہ کہ اور کچھ اس کو نظر گھور کر دیکھنا، اور دوسرا جو فحشا ہے اس کو تو سبھی نے زنا کا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سو کے لفظی معنی برائی کے ہیں، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اور فحشا سے مراد بے حیائی کے، اسے کبیرہ گناہ مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صغیرہ گناہ سے اور کبیرہ گناہوں سے، دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ مفسر قرطبی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ مدینۃ السلام کے اندر ایک صوفی امام تھے جن کا نام ابن عطا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک دن انہوں نے خبر دی اور یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کی۔ یہ جو چیز منسوخ کی گئی یوسف علیہ السلام کی طرف وہ غلط تھی، ناپسند تھی۔ تو مجلس ہی کے اندر ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو با اخلاق تھے، ہر قسم کے لوگوں سے تعلق تھا۔ انہوں نے استاد کو جنہوں نے بیان کیا اس کو سوال کر دیا کہ یا شیخ یا سیدنا فیدا یوسف ہم وما تم، ارے یوسف علیہ السلام نے ہم کیا لیکن پورا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا جواب دیا کہ نام لِأَنَّ الْعِنَایَةَ مِن ثَمَّ، اس لیے کہ اللہ ہی کی طرف سے توجہ تھی اور عنایت تھی ان کے اوپر، اس لیے۔ تو دیکھو یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہے کہ استاد اشارہ کر رہے ہیں اور شاگرد سمجھ رہا ہے۔ خیر، مفسر قرطبی نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی پاکی اپنے کلام پاک میں بیان کی، ان کی عصمت کو بیان کیا، لہذا مصعب بن عثمان جو کچھ بھی کہتا ہے وہ غلط ہے۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام انبیاء علیہ السلام پر کسی بھی قسم کا کچر اچھالا وہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک صاحب تھے سلیمان بن یسار، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک عورت ان کے اوپر عاشق ہو گئی، اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا ان کے سامنے، یہ باز رہے، اس کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ سب دھندے اچھے نہیں ہیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تو یہ کام بند کر۔ تو عورت مانی نہیں، کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو میں فیمس کر دوں گی تم کو کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں آج کل، ہاں، بہت سے لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے عورتیں بھی اس طرح کی چالیں چلتی ہے۔ خیر، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہاں سے نکل گئے کہ جو ہونا ہوگا ہوگا۔ اور وہاں سے نکلنے کے بعد ہوا کیا، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پوچھا کہ انت یوسف، کیا آپ وہ یوسف علیہ السلام ہیں؟ کان یوسف الذی ہممت وانت سلیمان الذی لم تہم، بھئی میں تو یوسف وہی ہوں جس نے ہم کیا، اور آپ وہ سلیمان ہیں جنہوں نے ہم نہیں کیا۔ حالانکہ یہ تو ولی ہو سکتے ہیں، نبی تو وہ ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العزت چھوٹے لوگوں سے بھی بڑا کام کروا لیتے ہیں، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔
بندے کو چاہیے کہ ان کی طرف متوجہ رہے اور کسی بھی نبی کے بارے میں وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے یا ایسی بات نہ کہے کہ جو انسان کے لیے آخرت میں بربادی، دنیا کی بربادی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک ہے زہد خصی۔ زہد خصی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہو نامرد ہو گیا اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے، وہ تقوی جندی اور لشکر کا جو آدمی ہے اس کا تقوی کرنا، وہ امانت و امرأتین اور عورت کا کی امانت، وہ عبادت الصبی اور بچے کی عبادت۔ خیر، تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سچی عقیدت رکھنا اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے۔ چنانچہ بعض ارباب احوال نے لکھا ہے کہ میں بعض قصہ گو لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہا گیا کہ بھائی کوئی بھی اپنی خواہش سے نہیں بچا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس جاہل نے حضور کا بھی نام لے لیا۔ تو اس کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو وہ جاہل کہنے لگا کہ حدیث میں تو آئے کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی چیزیں میں سے 3 چیزیں مجھے پسند کر دی گئی۔ حبب، تو کہا نبی نے فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے احبب تو نہیں کہا ہے کہ میں نے پسند کیا 4 چیزوں کو، میرے نزدیک پسند کر دی گئی، میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی گئی، یہ مطلب ہے۔ یہ سوال جواب جو ہوا تو ان کے دل پر بڑی چوٹ لگی، بڑا افسوس کیا، اور افسوس کرتے ہوئے گھر گئے اور سو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ غم مت کر، ہم نے اس کو اڑا دیا ہے، وہ ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ قصہ کہنے والا اپنے کسی بستی کے اندر گیا تو راستے کے لٹیروں نے اس کو مار ڈالا اور قتل کر دیا۔ ارے اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی بات چھوڑو، وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے، اللہ تعالیٰ تو اولیاء کرام کیا ایک ادنا مسلمان کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے بہت ہی سنبھلنا چاہیے اور کسی کو اپنے سے گرا ہوا نہ سمجھے، ہم نے اپنے آپ کو ہی بنانا ہے۔ خیر، تو مزید گفتگو انشاءاللہ دوسرے بیان میں کریں گے۔ اب یہاں سے جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ تو ہاتھ میں نہیں آ رہے تو پیچھے دوڑی، بھاگی، بھاگتے تو دروازے پر پہنچتے، دروازے پر پہنچتے ہی عزیز مصر کی حاضری ہو گئی۔ خیر، یہاں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، موت تک دین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔